آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کیا چل رہا ہے کہ ایک ملعون، ایک نالائق، ایک بدبخت نے جس کا نام ملعون رام گیری مہاراج ہے کہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ہفتے ہی ایسا ہوا ہے۔ آج 8 دن ہو گئے ان باتوں کو، 8 دن ہو گئے کہ اس ملعون نے، اس نالائق نے، اس بدبخت نے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن آج 8 دن ہو گئے، لیکن ان 8 دن میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں ہمارے نوجوانوں کو فلمیں دیکھنے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا، فون دیکھنے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا، گانے سننے سے فرصت ملے گی تو پتہ چلے گا نا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ملعون، ایک نالائق شخص جس کا نام رام گیری مہاراج ہے کہ اس نے اورنگ آباد میں میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے۔ ایسے الفاظ بولے ہیں کہ جن الفاظوں کو نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ ان الفاظوں کو ہم سننا برداشت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک آدمی آواز اٹھائے گا، باقی جو ہے وہ چین سے اپنے گھروں میں سوتے رہیں گے۔ یہ سب کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سارے مسلک کا اختلاف ایک طرف رکھ دیں، سارے مسلک کا اختلاف ختم کر دیں۔ جب یہ معاملہ آ جائے، جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو سارے اختلاف ایک طرف ہمیں رکھ دینے چاہیے اور ہم سب کو ایک طرف ہو کر، ایک جگہ ہو کر، اور ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آج 8 دن ہو گئے ہیں، جگہ جگہ پر اس کے خلاف FIR بھی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پر پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے میری حکومت سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جن سے ہمیں محبت ہے، یا غیر مسلموں کو، یا سکھوں کو، عیسائیوں کو، جین کو، بدھ کو، جتنے بھی مذہب ہیں ہندوستان کے اندر، ان مذہب کا جو لیڈر ہے، جو مذہب والے جس کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے جس طرح ہم فالو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب غیر مسلم بھی کسی کو فالو کرتے ہیں، تو جس کو جو بڑے آدمی ہیں، جن سے ہمیں محبت ہے، جن سے لگاؤ ہے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ایسا قانون ہندوستان کے اندر بنایا جائے، اس آدمی کے خلاف کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالے گا کہ کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو پریشانی ہو، کوئی ہرگز ایسی بات نہیں نکالے گا۔ ایسا سخت قانون بنایا جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی بھگوان کو برا کہا؟ ہمیں بھی ہندوستان میں ہزاروں سال ہو گئے، لیکن کبھی آپ نے کسی مسلمان کی زبان سے کسی بھگوان کے خلاف کوئی بات نہیں سنا ہوگی۔ اب جو یہ ظالم ہے، اس ظالم نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے شادی کی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا۔ اگر یہ ملعون اپنی کتابوں کو پڑھتا تو اس کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سیتا جی کی عمر 6 سال تھی اور ارملا جی کی عمر 5 سال تھی جب انہوں نے شادی کی۔ ان کے بارے میں پڑھے، لیکن ہم نے کبھی کہا؟ ہم کبھی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، کہ تم کسی بھگوان کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ جب ایک مذہب بن گیا ہے، اب وہ مذہب چاہے سچا ہے، چاہے جھوٹا ہے، چاہے کیسا بھی ہے، ہمیں اس مذہب کے خلاف کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، تو لہذا ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ جب ہم کسی مذہب کے خلاف بولتے نہیں ہیں تو دوسرا آدمی ہمارے مذہب کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ وہ بھی میرے نبی کی شان میں بولتا ہے، حالانکہ میرے نبی کی شان تمہیں پتہ نہیں ہے، میرے نبی کی شان تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کاش کہ تم گاندھی جی کے وقت میں ہوتے تو گاندھی جی تمہیں خود بتاتے کہ نبی کی شان کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ انگریز ہے، انگریز، اس نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ پوری دنیا کے 100 آدمی جو بیسٹ ہیں، پوری دنیا کے 100 بیسٹ انسان، اس نے کتاب لکھی، اور اس نے وہ کتاب 28 سال کے اندر لکھی، کوئی 1-2 دن میں نہیں۔ اس نے سرچ کیا، پڑھا، لکھا، اور تمام لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کیا، تمام لوگوں کے بارے میں اس نے پڑھا، لوگوں سے پوچھا، تو تب اس نے اپنی کتاب کے اندر 100 لوگوں کو جگہ دی۔ اور اس میں سے آپ کو پتا ہے کہ جب 100 لوگ پوری دنیا کے اندر، ایسا نہیں کہ وہ 100 آدمی اب کے تھے، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اس نے 100 انسان، اس وقت سے لے کر اب تک جو 100 انسان ہیں، بہترین اور بیسٹ 100 انسان ہیں، اس نے ان 100 انسانوں کو اس کتابوں میں جگہ دی اور ان 100 انسانوں کی زندگی کو اس کتاب میں لکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان 100 انسانوں میں سے جو سب سے پہلے انسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ وہ تو انگریز ہے، اس کو کیا ضرورت تھی لکھنے کی، لیکن اس نے بھی جب سرچ کیا، جب پڑھا، تو اس نے بھی سب سے بیسٹ انسان اگر کسی کو پایا وہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اور میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں کہ آپ گوگل سرچ کر لیں، گوگل پہ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بیسٹ انسان کون ہے، تو آج بھی گوگل، حالانکہ گوگل کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا گوگل ایسا نہیں کسی مسلمان نے بنا دیا،
کسی جو ہے ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر کسی تہ خانے میں بیٹھ کر کسی مسلمان نے بنا دیا ہے۔ گوگل کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر کہ دنیا کا سب سے بیسٹ انسان کون ہے۔ آج بھی گوگل یہی بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہیں۔ اس لیے جو دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے لوگوں کو ان کے خلاف ایسی زبان درازی کرتے ہوئے، ان کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہوئے، اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج جو عزت ملی ہے، آج جو یہ ہمیں عزت ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت ملی ہے، ورنہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو غلام بناتے تھے۔ اگر نبی نہ آتے تو تم لوگ جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، یہ بھی کسی نہ کسی کے غلام ہوتے۔ اور عورتوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیدا ہوا، کوئی بچی پیدا ہوئی اور اس کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ، کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو عزت دی، ماؤں کو عزت دی، بہنوں کو عزت دی، بھائیوں کو عزت دی، والدین کو عزت دی، والدہ کو عزت دی، اور غلاموں کو عزت دی، مالکوں کو عزت دی، امیروں کو عزت دی، غریبوں کو عزت دی۔ کس نے عزت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عزت دی ہے۔ آج جو ہم بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور آج جو تم بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، یہ عزت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر حضور نہ آتے تمہیں کوئی عزت ملنے والی نہیں تھی۔ اور جتنے بھی لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو جہل بھی آیا تھا، جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ آج وہ کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، آج اس کی اولاد بھی نہیں ہے، آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کسی کو بولا جائے کہ آپ اس کا نام ابو جہل رکھیں، تو ایک ظالم سے ظالم اور شرابی سے شرابی اور سود خور انسان بھی وہ نام رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ابو لہب آیا، ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ جنگ بدر میں 1000 آئے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے آئے تھے، لیکن آج وہ 1000 کہاں چلے گئے، کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ جنگ احد میں 3000 ظالم آئے کہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، لیکن وہ 3000 لوگ کہاں چلے گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہ بھی اس دنیا سے ذلت کی موت مریں گے، ذلت کی موت، لوگوں کے لیے عبرت بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اور میں تو بد دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے سارے عذابات نازل فرمائے، ان پر اپنا قہر نازل فرمائے، غضب نازل فرمائے، غصہ نازل فرمائے، اور جتنے بھی عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لیے بنائے ہیں، ابو جہل کے لیے بنائے ہیں، یزید کے لیے بنائے ہیں، ان تمام عذابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نازل فرمائے کہ جو لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور میرے نبی کا مقام تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جب میرے نبی کا نام آئے اور کوئی آدمی اس نام کو سن کر درود نہ بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا، میرے نبی کا مقام تو وہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان آئے، آج بھی دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کتنے ارب لوگ تھے، لیکن کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے عرش پر بلایا ہو۔ صرف ایک واحد انسان ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب یہ دنیا ختم ہوگی، صرف واحد ایک انسان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، عرش پر بلایا، آسمانوں پر بلایا۔ وہ ایک ہی انسان ہے، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہ بلایا ہے، نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ اور اس سے بھی آگے ایک اور بات بتا دیتا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1446 سال ہو گئے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس زمانے میں نہ کوئی واٹس ایپ تھا، نہ کوئی انسٹاگرام تھا، نہ کوئی ٹویٹر تھا، نہ کوئی یوٹیوب تھا، سوشل میڈیا کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ لیکن سوشل میڈیا کا نام و نشان نہ ہونے کے باوجود آج 1446 سال میرے نبی کو ہو گئے ہیں، لیکن آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو فالوور ہیں تو وہ انہی کے فالوور ہیں۔ حالانکہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، نہ ہمارے پاس ان کی کوئی فوٹو ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ ان کا بیان ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ لیکن پھر بھی پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے فالوور ہیں وہ انہی کے فالوور ہیں کہ اربوں لوگوں نے ان 1400 سالوں میں کلمہ پڑھا، ان کے جانے کے بعد اربوں لوگوں نے ان پر کلمہ پڑھا، ان کو دیکھے بنا۔ یہ ہماری ان سے محبت ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے جو سوشل میڈیا ہیں۔ اتنے سوشل میڈیا ایپس ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی سب کچھ کر رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا مشہور نہیں ہو رہا ہے۔
ایک آدمی کتنی محنت کرتا ہے لیکن وہ یوٹیوب پر رات دن ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے اور عجیب چیزوں کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے اور طرح طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے، پھر بھی اس کے 5-6 ملین سبسکرائب ہوتے ہیں، زیادہ 10 ملین 20 ملین 30 ملین 40 ملین 50 ملین بھی اگر سبسکرائب لگا لیے جائیں تو پھر بھی اتنے ہی ہیں، اتنی محنت کرنے کے باوجود۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کوئی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا اس وقت 2.5 ارب لوگ ہیں، اس وقت 2.5 ارب لوگ ہیں۔ آپ لگا سکتے ہیں حساب کہ 2.5 ارب لوگوں میں کتنے ملین ہوتے ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے ان سے، اس لیے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے اور ایسے لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ آج 8 دن ہو گئے، عجیب بات ہے، جگہ جگہ پر FIR ہو رہی ہیں، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر ان کے خلاف FIR ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے ملعون۔ عجیب سی بات ہے، یہاں سلمان اظہری صاحب جو چھوٹا سا ایک جملہ بول دیتے ہیں، ایک آدمی ان کے خلاف FIR کرتا ہے تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور 7 مہینے سے وہ جیل میں ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا جملہ بولا نہیں۔ اور یہاں تو اتنے FIR ہوئی ہیں، اتنے لوگ سڑکوں پر اتر گئے، اتنے لوگ روڈ پر اتر گئے اور اتنے لوگ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ کیسا سب کا ساتھ ہے؟ ہم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس جبھی مانیں گے کہ جو آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ابھی نہیں بلکہ قیامت تک جو آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، گستاخی کرنے کے فوراً بعد اسی منٹ اسی گھڑی میں اس کو اٹھا کر جیل کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، ہم جب مانیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس، ورنہ ہم اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ ایک طرف حجاب کا مسئلہ ہے، ہم نے برداشت کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، حجاب پر پابندیاں لگ رہی ہیں، جگہ جگہ پر کسی اسکول میں کسی کالج میں آئے دن لڑکیوں کو نکال دیا جاتا ہے، حجاب لگا کر نہیں آنا ہے۔ ایک طرف موب لنچنگ ہو رہی ہے، اتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا اور مسلمانوں کی لڑکیوں کو غیر مسلم بھگا کر لے جا رہے ہیں، خوب ان کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، گردنیں کاٹ دی، لیکن ہم نے کبھی کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا، کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، ہم نے سب کو برداشت کیا۔ اور ادھر وقف بورڈ کو چھیننے کا مسئلہ ہے، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ ہے، مسجدوں کو گرائے جانے کا مسئلہ ہے، مدرسوں کو بند کرنے کا اور ختم کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ سارے مسئلے برداشت ہیں، ہم ان سارے مسئلوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہرگز ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ شانتی سے احتجاج کریں، شانتی سے پروٹیسٹ کریں، بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر سب کام کرنا ہے، قانون سے باہر نہیں نکلنا ہے، نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ قانون میں ہمیں قانون پر یقین ہے، ہمیں پولیس محکمے پر یقین ہے، ہمیں پرشاسن پر یقین ہے، اعتبار ہے کہ ہمارا اعتبار ٹوٹے گا نہیں، ہمارا بھروسہ ٹوٹے گا نہیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے جو ہمارے نوجوان، اور اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، تو آپ کو عاشق رسول سچا جبھی مانا جائے گا جب تم حضور کے لیے آواز اٹھاؤ گے، حضور کی محبت کا ثبوت دو آواز اٹھا کر، حضور کی محبت کا ثبوت دو کوشش کر کر، جد و جہد کر کر، سب سے آگے آ کر اور FIR کر کر حضور کی محبت کا ثبوت دینا ہے، ورنہ خالی پھر یہ بولنا کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، میں گردن کٹا دوں گا، یہ کٹا دوں گا، وہ کٹا دوں گا۔ گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو شانتی سے اور آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کو FIR کرانا ہے، احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، ریلی نکالنا ہے حضور کے دفاع کے لیے، اور اس ملعون کو جیل تک پہنچانے کے لیے، سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے بس، تبھی آپ کو سچا عاشق رسول مانا جائے گا، ورنہ آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ اور عاشق رسول بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی والدین سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرو گے۔ تو ہمیں اپنے والدین سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، گھر سے زیادہ، مکان سے زیادہ، پلاٹ سے زیادہ، دولت سے زیادہ اور اپنی ہر چیز سے زیادہ ہمیں اگر محبت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہمیں اس محبت کا ثبوت دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھائی خالی پیلی کہتے رہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، ہمیں اس محبت کا ثبوت دینا ہے۔ کس طرح ہمیں اس محبت کا ثبوت کس طرح دینا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے احتجاج کرنا ہے، ریلی نکالنا ہے اور اس ظالم کو، اس ملعون کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہے، یہ ہمیں ثبوت دینا ہے۔ اور دوسری بات، وہ لوگ ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بات ہے، ان کے لیے کیا ہے کہ جو یہ نہیں کر سکتے،
جو آواز نہیں اٹھا سکتے، جن کی آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، جو لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے، یا ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، یا آپ لوگ ہیں، آپ لوگ سوچے میں مسجد میں بیٹھ کر کیا کروں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی میں ایک بات لے کر آیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس ملعون نے گستاخی کی، اس ملعون نے، اس ظالم نے، رامگیری نے گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو جو تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے ہم اس تکلیف کو ختم کریں گے۔ کس طرح کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا تحفہ پیش کریں گے، یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے ہم درود شریف کا تحفہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، آپ اس درود کے تحفے کو قبول فرمائے۔ جب حضور کو جو تکلیف پہنچی ہے اس ملعون کی گستاخی کی وجہ سے ہم حضور کو درود پاک کا تحفہ پہنچائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو ہم سب کو درود پاک جمعے کے بعد کم سے کم ہر آدمی 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ نہیں بول رہا ہوں میں، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لیں آپ۔ اتنا بھی اگر آپ پڑھیں گے تو 5 سے 6 منٹ، صرف 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، ورنہ 5 منٹ میں آپ کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، چاہے حضور کی شان میں گستاخی ہو، حجاب کا مسئلہ ہو، وقف بورڈ کا مسئلہ ہو، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، ارتداد کا مسئلہ ہو، عزت لٹ جانے کا مسئلہ ہو، عصمت دریوں کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی مسئلہ ہو، کتنا بھی سمجھا دیا جائے، کتنا بھی بتا دیا جائے، کتنا بھی گھول کر جو حلق میں ڈال دیا جائے، اور کتنا بھی جو ہے سمجھا جائے، ہم اپنے کان بند کر یہاں پر بیٹھتے ہیں، ورنہ کان کھلے ہیں، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان کو نکال دیں گے۔ آپ نے جتنی بھی باتیں آج تک سنی ہیں، میں بولتا ہوں ان تمام باتوں کو کانوں سے نکال دے، عمل نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن حضور کے شان میں جو گستاخی ہوئی ہے کم سے کم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، اس بات کو اپنے کانوں سے نہ نکالیں۔ تو تمام ساتھی جمعہ کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، اور چند لوگ یہ کریں، اور چند لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ چند لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یا رسول اللہ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہ 2 رکعت آپ کو پڑھنے کے بعد اس ملعون کے لیے بد دعا کرنا ہے۔ یا اللہ یہ جو 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں یہ اس ملعون کی ظالم کے لیے، اس ملعون کی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، اس ملعون کی تباہ و بربادی کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اس ملعون کی بربادی کے لیے۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھو گے اور نماز کے بعد اس ملعون کے لیے بد دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بد دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ظالم اور ملعون وہیں بیٹھا برباد ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہیں بیٹھے برباد کر دیں گے۔ 3 کام ہو گئے، ایک ہمیں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد اس کے لیے بد دعا کرنا ہے۔ ہمیں 3 کام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تو یا رسول اللہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے درود پاک کا تحفہ پیش کیا، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے لیے نماز پڑھی، آپ کے لیے نماز کے بعد دعا کی اور اس کے لیے بد دعا کی، تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنے کی تو کوشش کرے۔ بھئی میں کچھ نہیں کروں گا، خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں گا اور نماز کو آیا اور مہمان کا جیسا بھاگ گیا، پھر نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے پھر بھاگ گیا، کوئی آپ عاشق رسول نہیں ہو۔ آپ کو عاشق رسول تبھی سمجھا جائے گا جب آپ اس تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، اگر آپ اس تکلیف کو ختم کریں گے، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی طرح، چاہے آپ درود پڑھیں، چاہے آپ درود پاک پڑھیں، چاہے آپ نماز پڑھیں، اس کے لیے بد دعا کریں، اس تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو حضور کو تکلیف پہنچی ہے، ورنہ آپ کو کوئی عاشق رسول نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے، آپ کے دادا کو، پردادا کو، نانا کو، اور آپ کے کوئی خاندان کا کوئی ایسا آدمی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی گالی دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ آپ یہ سوچیں گے میں کسی نہ کسی طرح اس کا دفاع کروں اور کسی نہ کسی طرح اس سے بدلہ لوں، اس کو جو ہے تکلیف پہنچاؤں، پریشان کروں، کچھ نہ کچھ ایسا کروں جو میرا بدلہ پورا ہو۔ تو ہمیں بھی اگر حضور سے سچ میں محبت ہے تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اور اس ظالم کے لیے بد دعا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جو اس ملعون نے جو باتیں کہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے کہ 6 سال کی عمر میں، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔